नामुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हल्फ उठा लिया। डोनाल्ड ट्रंप अमरीका के 47वें सदर बन गए। नामुंतखब अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने भी हल्फ उठाया। तकरीब में जो बाइडन, कामला हैरिस, 3 साबिक सदूर बराक ओबामा, जॉर्ज W. बुश और बिल क्लिंटन, इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, मार्क जकरबर्ग समेत दीगर ने शिरकत की। डोनाल्ड ट्रंप का बतौर अमरीकी सदर इफ्तिताही खिताब में लाखों गैर कानूनी तारकीन वतन और जराइम पेशा अफराद को उनके ममालिक को वापस भेजने का ऐलान। कहा, हम खलीज मैक्सिको का नाम बदल कर खलीज अमरीका रख रहे हैं। हम पैनामा कैनाल वापस लेंगे। अमरीकी सरजमीन के नीचे मौजूद तेल और गैस के ज़खायर निकालना शुरू करेंगे। अमरीका दुनिया में तेल और गैस पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन जाएगा। हम ये तेल और गैस इस्तेमाल करेंगे। ग्रीन न्यू डील खत्म कर देंगे। आज से अमरीका में सिर्फ 2 जिन्स होंगी, मर्द और औरत। अमरीकी सदर ट्रंप की टैरिफ और टैक्स पॉलिसी पर यूरोपीय यूनियन का रद्द अमल। यूरोपीय यूनियन के इक़्तिसादी कमिश्नर ने कहा, इक़्तिसादी मफादात के दिफा की जरूरत पड़ी तो हम तैयार हैं। ट्रंप के पिछले दौर में आयद पाबंदियों का मुनासिब जवाब दिया गया था। तजारती तनाज़े की कीमत अमरीका समेत सबको चुकाना होगी। यूरोपीय यूनियन मैक्सिको के साथ ट्रेड डील मजबूत करने का ऐलान पहले ही कर चुका है। यूरोपीय यूनियन का मलेशिया के साथ भी फ्री ट्रेड डील पर मुज़ाकरात बहाल करने का ऐलान। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी सदर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। सदर जरदारी का नए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, पाक अमरीका पायदार शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने के लिए उनके साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। उम्मीद है डोनाल्ड ट्रंप इस मरतबा पहले से मुख्तलिफ सदर होंगे। मेयर लंदन सादिक खान कहते हैं, इस मरतबा सदर ट्रंप के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के गुज़िश्ता दौरे सदारत में मेयर लंदन सादिक खान के साथ ताल्लुकात कशीदा रहे थे। सादिक खान ने कहा कि जमहूरियत और वोट पर यकीन रखने वालों को डोनाल्ड ट्रंप को मुंतखब सदर तस्लीम करना होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने हल्फ उठाने के बाद तामीरी तकरीर की है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमारे सियासी लोगों ने अमरीका से ख्वाहिशें वाबस्ता कर ली हैं। अमरीका की अपनी तरजीहात और मफादात हैं। अगर किसी अमरीकी नुमाइंदे का बयान आता है तो पाकिस्तान उसको हैंडल कर लेगा। बैरिस्टर गौहर को जवाब दिया गया कि सियासी उमूर पर सियासतदानों से बात करें। बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से दहशत गर्दी से मुताल्लिक उमूर पर बातचीत हुई। रूसी सदर पुतिन का डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद का पैगाम। खबर एजेंसी के मुताबिक सदर पुतिन ने यूक्रेन जंग पर नई अमरीकी इंतजामिया से बातचीत का इंदिया दिया। पुतिन ने कहा, ट्रंप और टीम की तीसरी आलमी जंग रोकने की कोशिश के बयान देखे हैं। ट्रंप टीम के अदवार का खैर मकदम करते हैं। यूक्रेन तनाज़े पर नई अमरीकी इंतजामिया के साथ बातचीत के लिए तैयार है। बरतानिया के शाह चार्ल्स और वजीर आजम की जानिब से अमरीकी सदर ट्रंप को मुबारकबाद का पैगाम। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की अमरीकी सदर ट्रंप को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। तुर्क सदर तैयब एर्दोआन ने ट्रंप को मुबारकबाद देते हुए कहा, ट्रंप ने रूस यूक्रेन जंग खत्म कराने का कहा था, हम भरपूर साथ देंगे। इसराइली वजीर आजम ने कहा कि ट्रंप ने पहले दौर में ईरानी जौहरी मुआहदे से निकलकर इसराइल की मदद की। ट्रंप की दूसरी मुद्दत ईरान के दहशतगर्द दायरे की शिकस्त को मुकम्मल करेगी। हमास की फौजी सलाहियतें और गजा पर हुक्मरानी खत्म करने के लिए ट्रंप के साथ मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। अमरीका में सऊदी सफीर रीमा बिन्ते बंदर की ट्रंप की हल्फ बर्दारी तकरीब में शिरकत, मुबारकबाद दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सदारत का हल्फ उठाने के मौके पर बाइबल पर हाथ नहीं रखा। रिवायत के तहत सदर हल्फ एक हाथ बाइबल पर रखकर लेता है। अमरीका में सदियों से रिवायत है, सदर बाइबल पर हाथ रखकर हल्फ लेता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने उनसे ओहदे का हल्फ लिया। उनकी अहलिया मेलानिया ट्रंप 2 बाइबल थामे रहीं। डोनाल्ड ट्रंप के गैर मुतवक्के इक़दाम ने लोगों को हैरत ज़दा कर दिया। वफाकी काबीना का इजलास आज तलब। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर होगा। जामिया कराची इंतजामिया ने तुलबा के लिबास के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि यूनिवर्सिटी में जिस्म को जाहिर करने वाले कपड़े ना पहने। तुलबा साफ सुथरे और
مہذب کپڑے پہنے، اشتعال انگیز نفرت پھیلانے والے یا دھیان بھٹکانے والے کپڑے نہ پہنے، چھوٹی آستینوں والے اور ٹائٹ کپڑے نہ پہنے، یونیورسٹی میں قابل اعتراض پرنٹ یا گرافکس والے کپڑے نہ پہنے، جامعہ میں طلباء عام چپلیں بھی نہ پہنے۔ امید ہے ڈونلڈ ٹرمپ اس مرتبہ پہلے سے مختلف صدر ہوں گے۔ میئر لندن صادق خان کہتے ہیں اس مرتبہ صدر ٹرمپ کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے گزشتہ دور صدارت میں میئر لندن صادق خان کے ساتھ تعلقات کشیدہ رہے تھے۔ صادق خان نے کہا کہ جمہوریت اور ووٹ پر یقین رکھنے والوں کو ڈونلڈ ٹرمپ کو منتخب صدر تسلیم کرنا ہوگا۔ کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ مذاکرات پہ ہم ٹیم اس لیے نہیں بنائیں گے کمیشن کہ جو کیسز عدالتوں میں پڑے ہوں اس پہ آپ کمیشن نہیں بنا سکتے، یہ بات مناسب نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ ساری دنیا میں کمیشنیں بنتی ہے اور کمیشنیں تو ایون کنوکشن کی بعد بھی بنتی ہے۔ لوگ اپنے نام کلیئر کرنے کے لیے، اسٹگما ختم کرنے کے لیے کمیشنیں بنواتے ہیں۔ 7 روز میں جوڈیشل کمیشن نہیں بنا تو مذاکرات کی اگلی نشست نہیں ہوگی۔ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے صاف صاف کہہ دیا، حکومت کی طرف سے معاملہ عدالت میں ہونے کا عذر بھی مسترد۔ کہا ساری دنیا میں کمیشن بنتے ہیں، لوگ خود کو کلیئر کرانے کے لیے کمیشن بنواتے ہیں۔ بیرسٹر گوہر کے مطابق پانی پی ٹی آئی نے بھی کہا ہے کہ اگر کمیشن نہیں بننے جا رہا تو مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حکومت سے کہتا ہوں کہ مذاکرات کامیاب کریں، اسی میں ملک کی کامیابی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے، ان کی حکومت ہو یا نہ ہو ان کا ہی ملک ہے۔ دھرتی ہماری ماں ہے، وہ وزیر اعلیٰ رہیں نہ رہیں، دھرتی ان کی ماں ہی رہے گی۔ ڈیرہ غازی خان میں اسکالرشپ تقریب سے خطاب میں کہا ہم موٹر ویز کے جال بچھاتے ہیں، وہ موٹر ویز بلاک کر کے کہتے ہیں توڑ دو سب کچھ۔ کبھی نہیں کہوں گی کہ موٹر ویز کو بلاک کریں، اس کو خراب کریں۔ جس کے اپنے بچے باہر ہیں اس نے دوسروں کے بچوں کو 10 سال کے لیے جیل میں ڈلوا دیا۔ جو لوگ ورغلانے میں آ گئے آج وہ جیل میں ہیں، کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں۔ تذلیل کی زبان ان کو مبارک ہو، ہم تدریس والے ہیں۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے پاکستان میں ایک جھوٹ کا سیلاب آ گیا ہے، جن کے پاس بتانے کے لیے کوئی کارکردگی نہیں وہ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ سچ تسمے باندھ رہا ہوتا ہے اور جھوٹ دنیا کا چکر لگا کر واپس آ جاتا ہے۔ آپ کی طرف سے مجھے جو رسپانس ملا، آپ کو پتہ ہے مخالفین، میں روز ٹی وی دیکھتی ہوں تو مخالفین یہ کہنے پہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ کل میں ٹی وی دیکھ رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو سارا کوریوگرافڈ ہوتا ہے، سارا سٹیجڈ ہوتا ہے، یہ سارا ڈرامہ ہے، چند بچوں کو اکٹھا کیا ہوتا ہے، ان کو سکھایا ہوتا ہے، وہ آ کے یہ کر جاتے ہیں۔ کہ ان بیچاروں کا قصور نہیں ہے، انہوں نے جھوٹ میں آنکھ کھولی، جھوٹ میں پلے بڑے، جھوٹ میں اس دنیا سے چلے جائیں گے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے سچی محبتیں کیا ہوتی ہیں۔ مخالفین کا قصور نہیں، انہوں نے جھوٹ میں آنکھیں کھولی، جھوٹ میں ہی دنیا سے چلے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ڈی جی خان یونیورسٹی آمد، طلباء میں وظائف تقسیم کیے۔ تقریب سے خطاب میں کہا یہاں بچوں سے اتنا پیار ملا، مخالفین کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ مخالفین کو یہ سب ڈرامہ لگتا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ سچی محبتیں کیا ہوتی ہیں۔ اس پروگرام کو اسٹیج شو کہنے کا پروپیگنڈا وہ کر رہے ہیں جنہوں نے کبھی اسکالرشپس نہیں دی۔ میری خواہش ہے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اسکالرشپ لے کر جائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب خطاب کے بعد طلباء میں گھل مل گئیں، سیلفیاں بنوائیں۔ دوران تقریب طلباء نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو تحائف بھی دی۔ تحریک انصاف کا القادر ٹرسٹ کے اس فیصلے کے خلاف آج ہائی کورٹ میں اپیل دائر کرنے کا اعلان۔ میڈیا سے گفتگو میں پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا یہ کیس سیاسی محرکات پر مبنی تھا، پروسیکیوشن اپنا کیس ثابت کرنے میں ناکام رہا۔ سرکاری گواہ نے بھی تسلیم کیا کہ اس سے سرکار کا نقصان نہیں ہوا۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا القادر کیس میں اصل سوال تو حسن نواز سے پوچھا جانا چاہیے کہ وہ رقم برطانیہ لے کر کیسے گئے جس سے پراپرٹی خریدی اور بعد میں بیچی گئی۔ اسد قیصر نے کہا 26ویں آئینی ترمیم نے عدالتی نظام کا بیڑا غرق کر دیا، حکومت سے پارلیمنٹ نہیں چلائی جا رہی، پارلیمنٹ مؤثر نہیں رہی۔ زرتاج گل نے کہا کہ پورا پنجاب یرغمال ہے، ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ زبردستی سب سے بڑے صوبے پر مسلط ہے۔
چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان میچ نہیں، مذاکرات چل رہے ہیں۔ مذاکرات واحد حل ہے، تیسرا آپشن اور کوئی بھی نہیں۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، سینیٹر اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر کل دوبارہ جاری کیے ہیں۔ پروڈکشن آرڈر سے متعلق آئی جی کو بھی ہدایت کی ہے۔ میڈیا رہنما شیر افضل مروت کا کہنا ہے کہ میاں صاحبان کی ملاقات سے حکومت کی سنجیدگی کا اشارہ ملتا ہے۔ ملک کو موجودہ صورتحال سے نکالنے کے لیے مذاکرات کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ ایک سوال پر کہا، اگر کوئی ان کے خلاف بات کرے گا تو وہ جواب دیں گے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے دعویٰ کیا کہ 190 ملین پاؤنڈ مقدمہ بھی جلد ختم ہونے والا ہے۔ دیگر مقدمات کی طرح یہ مقدمہ بھی ہائی کورٹ میں بے بنیاد ثابت ہوگا۔ حکومت کوئی اور جھوٹا مقدمہ بنانے کی تیاری کرے۔ سپریم کورٹ نے عدالتی حکم کے باوجود کیس مقرر نہ کرنے پر ایڈیشنل جوڈیشل رجسٹرار نذر عباس کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا۔ آئینی اور ریگولر بینچز کے اختیارات سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران ڈپٹی رجسٹرار سپریم کورٹ نے بتایا کہ ججز کمیٹی نے یہ کیس 27 دسمبر کو مقرر کرنے کا فیصلہ کیا، جس پر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ وہ ججز کمیٹی کے رکن ہیں مگر انہیں اجلاس کا پتہ ہی نہیں چلا۔ ججز کمیٹی کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں کہ وہ کیس ہی نہ لگائے۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا، کیا اب ایک ریسرچ آفیسر بتائے گا کہ کون سا کیس کہاں مقرر ہوگا؟ کمیٹی کے پاس کیس ٹرانسفر کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ 2 یا 3 ذہنوں کے مقابلے میں ایک چیف جسٹس کیسے بہتر ہو سکتے ہیں؟ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا، یہ کیس کسی دوسری عدالت میں بھی نہیں رکھا گیا، یہ تو پورا کیس ہی غائب کر دیا گیا۔ عدالت کا ایڈیشنل جوڈیشل رجسٹرار کو آج 9:30 بجے ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر وضاحت دینے کا حکم۔ گاؤں سے سیاسی نظام کی قانونی حیثیت متاثر ہوگی۔ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حلفبرداری تقریب کے بعد کیپٹل ون ارینا میں تقریب کا اہتمام۔ ٹرمپ کے حامیوں کی بڑی تعداد میں شرکت، پولیس سمیت مختلف اداروں کے دستوں کی جانب سے سلامی۔